جن غواص، اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کا ذکر کیا ہے. سورہ سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں 23واں سپارہ سورہ صاد ہے، اور اس کے اندر غواص کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے کہ جو غوطہ خور جن ہیں، سمندروں کے اندر، پانیوں کے اندر رہنے والے، دریاؤں کے اوپر رہنے والے، نہروں ڈیموں کے اوپر رہنے والے، تو بعض دفعہ یہ بھی انسان کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی انسانی غلطی کی وجہ سے بھی عملہ آور ہو جاتا ہے. اس کے بھی اسباب آگے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عموماً بچے جو ہیں وہ جب سوئمنگ پول میں، یا مرد بھی یا عورتیں بھی بعض دفعہ بعض علاقوں میں سوئمنگ پول میں جا کر نہاتے ہیں، حوض ہوتے ہیں بڑے بڑے بنے ہوئے، یا ڈیموں کے کناروں پر جا کر نہاتے ہیں، سمندر کے کنارے پہ، یہ آپ کے کارنش ہے یہاں پر لوگ چلے جاتے ہیں. تو پانی کے اوپر باقاعدہ جنات ہوتے ہیں. وہاں جانے سے پہلے اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر کرے اور کہیں پڑاؤ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہی دعا صبح و شام کے اذکار میں بھی 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. اور سورہ جن کی تفسیر وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس کی تفسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے مشرکین جب سفر کرتے تھے تو جب پڑاؤ کرنا چاہتے تو ان کا قافلے کا سردار ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وادی کے جنات سے مخاطب ہوتا اور کہتا کہ اس وادی کا جو سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں باقی شریروں سے. تو وہ جن پھر ان کو القاء کرتا کہ تم ایک جانور ہمیں دو، ذبح کرو اور اس کو پھینکو تو تم سب ہماری حفاظت میں آ جاؤ گے. اور یہی طریقہ آج کل کئی عامل بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، کہتے ہیں جی کالا بکرا لاؤ، اس کو ذبح کرو اور سری جو ہے نا اس کی فلاں جگہ پر پھینک کر آنی ہے، گوشت فلاں جگہ پہ ڈال کر آنا ہے، دال فلاں جگہ پہ پھینکنی ہے. اس وقت بھی جنات خود ڈیمانڈ کرتے تھے ان سے کہ تم اگر ہماری حفاظت میں آنا چاہتے ہو تو فلاں رنگ کا جانور ذبح کرو اور فلاں وادی میں پھینک دو، تم ہماری حفاظت میں آؤ گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ جب تم کہیں پڑاؤ کرو تو یہ پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 بار یہ کہہ دو، تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، پھر کوئی جن، کوئی جو ہے وہ دوسری مخلوق تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گی. تو ایسی جگہوں پر ایک تو بالکل برا نہ ہو کر نہیں نہانا چاہیے، پھر وہاں پر یہ دعا پڑھنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور پھر اس کے ساتھ نہر اور سمندر میں بغیر دعا کے نہانا یا اس کی سیر کے لیے جانا، گھر سے نکلنے کے، یہ تقریباً دعاؤں کا ہر جگہ پر ہی ذکر آتا ہے. تو احتیاط اس میں برتنی چاہیے. اگر انسان کسی نہر پہ، ڈیم پہ یا کسی جگہ پہ، پانی والی جگہ پہ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے، نہانے سے منع نہیں، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کر کے پھر وہ اگلا قدم اٹھائے گا تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا. اچھا، غسل خانے میں چیخو پکار کرنا، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جنات پر انسان کا پانی ڈالنا، یعنی اب ٹائلٹ میں جنات رہتے ہیں، ایک انسان بسم اللہ پڑھے بغیر، ان کو متنبہ کیے بغیر گرم پانی کی بالٹی اٹھائی ہوئی ہے، ڈبہ اٹھایا ہوا ہے اور ٹائلٹ میں ویسے ہی بہا دیا. اب ہو سکتا ہے کہ اس ٹائلٹ کے اندر، اس کمرے کے اندر، کچن کے اندر جنات ہوں، اور وہ ریئیکشن کے طور پہ جب آپ اس پر گرم پانی ڈالیں، تیزاب ڈالیں، صفائی کے لیے کوئی بھی چیز ڈالیں، آپ تو اپنی صفائی کے لیے ڈالیں، لیکن جب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ ریئیکشن کے طور پر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چیز اٹیک کر سکتی ہیں. اور پھر آگے پھر کہ اچانک پانی میں گر پڑنا، گاڑی پلٹی ہوگی کہیں، یا ویسے آدمی نے اوپر اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دی یکدم، یا کوئی بھی ایسا مرحلہ ہے، تو یہ ساری علامات اسباب بن جاتے ہیں اس جنات کے چمٹنے کے جو پانی کے اوپر رہنے والے ہوتے ہیں. اس کی علامات میں یہ آتا ہے کہ وہ آدمی کثرت سے غسل کرنا پسند کرتا ہے، بار بار نہائے گا، سردیاں ہوں گی تو ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے، گرمیاں ہیں تو بھی نہا رہا ہے. سمندر میں کثرت سے غسل کرنا، بار بار اس کا دل کرے گا میں سمندر پہ جاؤں، دریا کے کنارے پہ جاؤں، نہر کے کنارے پہ جاؤں، وہاں پر بیٹھا رہے گا. اور خواب میں اپنے آپ کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھنا، پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھنا، تیرتے ہوئے دیکھنا، یا پھر کثرت سے سمندری جانور دیکھنا، مچھلیاں بڑی بڑی دیکھنا، سمندری گھوڑے یا سمندری جانور جتنے بھی ان کی اقسام ہے، خواب میں کثرت سے ان کو دیکھنا ہر دوسرے تیسرے دن. تو یہ علامات ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو کسی بھی وقت یہ سمندر پر یا پانی میں گیا تھا تو وہ چیز اس کے پیچھے آ گئی ہے. آگے اس کا علاج، سورۃ البقرہ کی تلاوت سننا
سورہ یونس اور سورہ دخان. سورہ یونس جو ہے یہ 11ویں سپارے میں ہے اور سورہ دخان یہ 25ویں سپارے میں. اور وہ آیات قرآن مجید کے اندر سے جن کے اندر عذاب کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ بروج کی ایک آیت ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بہت زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں عذاب کا ذکر ہے. ان آیات کا پڑھنا یا سننا اس سے انسان کو پھر فائدہ ہوتا ہے. اور صبح و شام کے اذکار، اور اس آدمی پر پابندی لگائی جائے کہ وہ زیادہ غسل نہ کرے بوقت ضرورت، دن میں 1 مرتبہ، یا اگر موسم ٹھنڈا ہے تو حسب ضرورت دوسرے تیسرے دن وہ اپنی صفائی ستھرائی کے لیے کرے. بار بار غسل کرنا یا بار بار نہر پہ جانا، اس میں اس کو پابندی کرنی چاہیے، یا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو پابند کریں. پھر خوشبو کا استعمال، وہ عاشق جن میں بھی خوشبو کا استعمال آیا، اس میں بھی خوشبو کہ مرد خوشبو لگائے، عورت بھی اگر یہ علامات ہیں تو وہ بھی خوشبو، لیکن صرف رات سوتے وقت، وہ بھی اپنے گھر میں. اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں وہ غیر محرم ہے تو پھر عورت خوشبو استعمال نہیں کرے گی. اگر عورت نے کہیں سے وہ باہر جانا ہے تو پھر وہ اپنے کپڑے بدل کر، جسم کو صاف کر کے، خوشبو کو ختم کر کے پھر وہ کہیں کام کے لیے اگر جانا چاہتی ہے، ضروری کام کرنے کے لیے، تو وہ جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اس کو کہیں جو ہے نا وہ نہیں جانا چاہیے. تو یہ علاج تھا جن غواص کا. اس کے بعد